قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کو پیش ہوئے عرصہ بیت چلا ہے، مگر اس حوالے سے ہنوز بہت سے گوشے ابھی عام نہیں ہوئے اور ابھی یہ بحث جاری ہے کہ کیا واقعی یہ قرارداد قیام پاکستان کی بنیاد ہے یا نہیں۔ تاریخ پاکستان کا مطالعہ کرنے والے تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اس قرارداد کے الفاظ مبہم تھے اور اس میں شمال مغربی اور شمال مشرقی مسلم اکثریتی علاقوں کے نام بطور پاکستان کا حصہ شامل نہیں تھے۔ قرارداد لاہور میں یہ لکھا گیا تھا کہ ضروری علاقائی رد و بدل کے بعد جن خطوں میں عددی اکثریت ہے ان کو باہم ملا کر خود مختار ریاستیں بنا دی جائیں۔ دوسری جانب جسونت سنگھ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جواہر لال نہرو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل دونوں نے ہی اقتدار جلدی میں حاصل کرنے کے لیے تقسیم ہند کے منصوبے کو قبول کر لیا تھا، جبکہ تقسیم ہند کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بار کہا تھا کہ میں نے اکیلے پاکستان حاصل نہیں کیا، پاکستان کے قیام کی جدوجہد میں میرا 1 روپے میں 2 آنے کا حصہ تھا۔ اس تبادلے میں بر صغیر کی مسلم قوم کا حصہ روپے میں 6 آنے کے برابر تھا اور قیام پاکستان میں اس بر صغیر کی ہندو قوم کا حصہ روپے میں 8 آنے کے برابر تھا۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ قرارداد ہی مطالبہ پاکستان کی جانب پہلا قدم تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم اس منصوبے کو جو اس سے پہلے چودھری رحمت علی دے چکے تھے ناقابل عمل سمجھتے تھے، لیکن کانگریس سے سودے بازی کے لیے انہوں نے اس کو اپنا لیا، جسے بعد ازاں انہیں بادل ناخواستہ قبول کرنا پڑا۔ کئی پاکستانی مورخین کے علاوہ بھارت کے ممتاز سیاستدان اور بی جے پی کے بانی رکن جسونت سنگھ کا بھی یہی موقف ہے۔ وہ بھارت کی خزانہ، دفاع اور خارجہ جیسی اہم وزارتوں پر فائز رہے۔ سن 2009 میں چھپنے والی اپنی کتاب جناح انڈیا پارٹیشن اینڈ انڈیپینڈنس میں انہوں نے جناح کی بجائے نہرو کو تقسیم کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ نواب سر محمد یامین خان جو مسلم لیگ کے سینئر رہنما اور قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی رفقا میں شمار ہوتے تھے، ان کی کتاب نامہ اعمال میں 1 مارچ سن 1939 کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر ضیاء الدین نے مجھے، مسٹر جناح، سر ظفر اللہ خان، سید محمد حسین کو الہ آباد بلایا۔ دوپہر کے کھانے پر سید محمد حسین نے چودھری رحمت علی کی اسکیم سنانا شروع کر دی، جس کے مطابق پنجاب، کشمیر، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر بقیہ ہندوستان سے علیحدہ کر دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان علاقوں سے پاکستان اس طرح بنتا ہے کہ پے سے پنجاب، الف سے افغانیہ یعنی صوبہ سرحد، قاف سے کشمیر، سندھ سے سندھ اور تان بلوچستان کا اخیر ہے۔ نواب یامین کے مطابق چونکہ سید محمد حسین زور زور سے بول رہے تھے، اس لیے سر ظفر اللہ خان نے آہستہ سے مجھ سے کہا کہ اس شخص کا حلق بڑا ہے مگر دماغ چھوٹا ہے۔ مسٹر ظفر اللہ خان ان کی مخالفت کر رہے تھے اور ان کا موقف تھا کہ یہ منصوبہ ناقابل عمل ہے۔ نواب یامین کے مطابق مسٹر جناح دونوں کے دلائل غور سے سنتے رہے اور پھر مجھ سے بولے، کیوں نہ ہم اس کو اپنا لیں اور اس کو مسلم لیگ کا نعرہ بنا دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک ہماری کوئی خاص مانگ نہیں ہے، اگر ہم اس مطالبے کو اٹھائیں گے تو ہماری کانگریس سے مصالحت ہو سکے گی، ورنہ وہ نہیں مانیں گے۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ اپنی کتاب فرام پردہ ٹو پارلیمنٹ میں بھی لکھتی ہیں کہ اکثر مسلمانوں کے نزدیک پاکستان ایک تصور تھا، حقیقت نہ تھی۔ بڑے بڑے مسلمان لیڈروں کا بھی یہ خیال تھا کہ کسی قسم کا باہمی سمجھوتا ہو جائے گا اور وہ متحدہ ہندوستان کے اندر اپنی جداگانہ حیثیت برقرار رکھ سکیں گے۔ قائد اعظم کا بھی یہی خیال تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب پہلی بار اکتوبر سن 1941 میں ان سے ملی تو انہوں نے کہا کہ کینیڈا کا آئین ہمارے لیے مسائل کا بہترین حل ہے۔ قرارداد پاکستان کے 7 سال بعد تک ایک طرف برطانوی حکومت اور دوسری طرف کانگریس سے وہ باہمی سمجھوتے کی بات کرتے رہے اور اس دوران میں 1 سے زائد بار تقریباً سمجھوتا ہو بھی گیا تھا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ 2 ٹوک بٹوارہ نہیں چاہتے تھے۔ باہمی سمجھوتے میں ناکامی ہوئی تو اس کی ذمہ داری قائد اعظم پر نہیں، کانگریسی لیڈروں کی تنگ دلی اور تعصب پر تھی۔ قائد اعظم کے اسی موقف کی تائید مسلم پنجاب کا سیاسی ارتقاء زاہد چودھری اور حسن جعفری کے صفحہ 325 پر بھی ہوتی ہے، جس میں 14 اگست سن 1947 کو کراچی کے ایڈمنسٹریٹر سید ہاشم رضا کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح آزادی کی تقریب میں تشریف لائے تو نیو یارک ٹائمز کے نمائندے نے انہیں کہا کہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آخر آپ نے پاکستان لے ہی لیا۔ قائد اعظم نے یہ سن کر کہا کہ میں نے اکیلے پاکستان حاصل نہیں کیا، پاکستان کے قیام کی جدوجہد میں میرا 1 روپے میں 2 آنے کا حصہ ہے۔ اس تبادلے میں بر صغیر کی مسلم قوم کا حصہ روپے میں 6 آنے کے برابر ہے اور قیام پاکستان میں اس بر صغیر کی ہندو قوم کا حصہ روپے میں 8 آنے کے برابر ہے۔ قائد اعظم نے اپنے موقف کی مزید وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ جس زمانے میں مصر میں سعد زغلول پاشا کی حکومت تھی، مصر کے عیسائیوں نے اپنے حقوق کے لیے تحریک شروع کر دی۔ ان کی آبادی کا تناسب 13% تھا، لیکن وہ 20% کے تناسب سے حقوق مانگتے تھے۔ یہ مسئلہ روز بروز سنگین ہو رہا تھا۔ سعد زغلول پاشا نے اپنی پارٹی کا اجلاس بلایا اور اس تصفیے کے حل کا اختیار حاصل کیا۔ انہوں نے عیسائیوں کو کہا کہ ہم آپ کو 20 کی بجائے 25% تناسب کے حقوق دیتے ہیں۔ عیسائی اس پر خوش ہو گئے۔ عیسائی 25% حاصل کر کے بھی 75% مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ بے آئینی ہی اسی طرح یہی مسئلہ برصغیر کا بھی تھا۔ مسلمان بلحاظ تناسب ہندو قوم سے کہیں زیادہ اقلیت میں تھے۔ اگر ہندو قیادت بھی سعد زغلول پاشا جیسی فراخ دلی کا ثبوت پیش کرتی تو برصغیر کے مسلمانوں کو الگ وطن حاصل کر کے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟
قرارداد لاہور پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ مبہم تھے اور اس میں شمال مغربی اور شمال مشرقی مسلم اکثریتی علاقوں کے نام نہیں لکھے گئے تھے، بلکہ یہ لکھا گیا تھا کہ ضروری علاقائی رد و بدل کے بعد جن خطوں میں عددی اکثریت ہے ان کو باہم ملا کر خود مختار ریاستیں بنا دی جائیں۔ چنانچہ بعض مورخین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اس قرارداد میں علاقائی رد و بدل کا ذکر نہ ہوتا تو سن 1947 میں پنجاب اور بنگال کی تقسیم نہ ہوتی، لاکھوں بے گناہ لوگوں کا قتل عام نہ ہوتا اور کروڑوں لوگوں کا جبری انخلا بھی نہ ہوتا۔ عاشق بٹالوی اپنی کتاب ہماری قومی جدوجہد میں لکھتے ہیں کہ میں نے قرارداد لاہور میں ترمیم پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ پنجاب اور بنگال کو مجوزہ مملکتوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو جہاں آپ نے ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصوں کا ذکر کیا ہے وہاں صاف لفظوں میں ان صوبوں کے نام دیجیے تاکہ ہمارے غاصب اور مخالف دونوں ہمارے مطالبے کی حقیقت ابھی سمجھ جائیں، ورنہ علاقائی رد و بدل کے بعد پنجاب اور بنگال کا نصف حصہ کٹ جائے گا۔ بٹالوی کے مطابق میری ترمیم کا جواب نوابزادہ لیاقت علی خان نے یہ دیا کہ ہم علاقائی رد و بدل کے تحت دہلی اور علی گڑھ جو ہماری تہذیب کے مراکز ہیں مجوزہ مملکت میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ مطمئن رہیے۔ علاقائی رد و بدل کا یہ مطلب نہیں کہ پنجاب کا کوئی حصہ ہاتھ سے دینا پڑے گا۔ 3 جون سن 1947 کو جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے منتقلی اقتدار کا فارمولہ دیا تو قائد اعظم نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایلن کیمل جانسن جو کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پریس اتاچی تھے، وہ اپنی یادداشتوں کی کتاب مشن ود ماؤنٹ بیٹن میں لکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے 3 جون کے پلان کو مسترد کر دیا اور کہا کہ وہ اپنی پارٹی کی منظوری کے بغیر کوئی یقین دہانی نہیں کروا سکتے۔ اس پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دھمکی دی کہ نہرو، کرپلانی اور پٹیل صاف صاف کہہ چکے ہیں کہ اگر قائد اعظم نے اسے منظور نہیں کیا تو وہ بھی اسے رد کر دیں گے، جس پر قائد اعظم نے کہا کہ وہ پوری مسلم لیگ کی کونسل کی منظوری کے بغیر اپنے طور پر فیصلے کا اختیار نہیں رکھتے، جس پر ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ آپ کا رویہ یہی رہا تو انتشار پھیل جائے گا اور آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان سے ہاتھ دھو لیں گے۔ اس پر محمد علی جناح نے اپنے کندھوں کو جنبش دیتے ہوئے کہا تو پھر دراصل قائد اعظم محمد علی جناح آخر تک ایک کنفیڈریشن کے حامی تھے جس میں مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ سیاسی حقوق مل سکے، مگر برطانیہ، نہرو اور پٹیل تینوں کچھ اور فیصلہ کیے ہوئے تھے۔ جسونت سنگھ نے جب یہ تاریخی حقیقت آشکار کی تو انہیں بھارتیہ جنتا پارٹی سے نکال دیا گیا۔ جسونت نے قائد اعظم کو ایک عظیم سیکولر لیڈر قرار دیتے ہوئے لکھا تھا کہ جواہر لال نہرو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل دونوں نے ہی اقتدار جلدی میں حاصل کرنے کے لیے تقسیم ہند کے برطانوی فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔